باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا اخبار کی کتاب اس کا 36 باب۔ یوحاز، یویاکین، یوکینی۔ تب ملک کے لوگوں نے یوحاز بنی یوشیا کو لیا اور اسے اس کے باپ کی جگہ یروشلم میں بادشاہ بنایا۔ اور یوحاز جس وقت بادشاہ ہوا 23 برس کی عمر کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 3 مہینے بادشاہی کی۔ تب شاہ مصر نے اسے یروشلم کے تخت سے اتارا اور ملک پر 100 قنطار چاندی اور 1 قنطار سونا تاوان لگایا۔ اور شاہ مصر نے اس کے بھائی الاکیم کو یہودا اور یروشلم پر بادشاہ مقرر کیا، اور اس کا نام بدل کر یویاکیم رکھا، اور نیکو اس کے بھائی یوحاز کو پکڑ کر مصر میں لے گیا۔ جس وقت یویاکیم بادشاہ ہوا، وہ 25 برس کی عمر کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 11 برس بادشاہی کی۔ اور اس نے خداوند اپنے خدا کی نگاہ میں بدی کی۔ تب اس کے خلاف بابل کا بادشاہ نبوکت نصر چڑھ آیا اور اسے زنجیروں سے باندھا تاکہ اسے بابل کو لے جائے۔ اور نبوکت نصر خداوند کے گھر کے کچھ برتن بھی بابل کو لے گیا، اور وہاں اپنے مندر کے اندر انہیں رکھا۔ اور یویاکیم کا باقی احوال اور مکرو کام جو اس نے کیے، اور جو کچھ اس میں واقع ہوا، اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کا بیٹا یویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ جس وقت یویاکین بادشاہ ہوا، وہ 18 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 3 مہینے اور 10 دن بادشاہی کی۔ اور اس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی۔ اور سال کے اختتام پر نبوکت نصر بادشاہ نے لشکر بھیجا، جو اسے ماں خداوند کے گھر کے عمدہ برتنوں کے بابل میں لایا، اور اس کے بھائی صدقیہ کو یہودا اور یروشلم پر بادشاہ مقرر کیا۔ صدقیہ کی سلطنت۔ جس وقت صدقیہ بادشاہ ہوا، وہ 21 برس کی عمر کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 11 برس بادشاہی کی۔ اور اس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی، اور اس نے ارمیا نبی کے سامنے فروتنی نہ کی، جس نے خداوند کے منہ سے کلام کیا۔ اور اس نے نبوکت نصر بادشاہ سے بھی، جس سے اس نے خدا کی قسم کھائی تھی، بغاوت کی، اور خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع کرنے سے گردن کشی کی، اور اپنے دل کو سخت کیا۔ اور کاہنوں کے تمام رئیس بھی اور لوگ غیر قوموں کی تمام مکروہات کے مطابق بے وفائی کرنے میں بڑھ گئے، اور خداوند کے گھر کو جو اس نے یروشلم میں مقدس کیا تھا ناپاک کیا۔ تو خداوند اس کے باپ دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کی زبان سے پیغام بھیجتا رہا، صبح سویرے ہی بھیجا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اور اپنے مسکن پر مہربان تھا۔ پر انہوں نے خدا کے پیغمبروں پر ٹھٹھا کیا، اور اس کے کلام کی حقارت کی، اور اس کے نبیوں پر ہنسے، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنی قوم پر بھڑکا، اور کوئی چارہ نہ رہا۔ یروشلم کی تباہی۔ تب وہ کلدانیوں کے بادشاہ کو ان پر چڑھا لایا، اور اس نے ان کے مقدس کے گھر میں ان کے جوانوں کو قتل کیا۔ اس نے نہ جوان پر اور نہ کنواری پر اور نہ بوڑھے پر اور نہ کبڑے بہت بوڑھے پر رحم کیا، پر سب کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور وہ خدا کے گھر کے سب برتن
کیا چھوٹے کیا بڑے، اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ اور اس کے امیروں کے خزانے سب کے سب بابل کو لے گیا اور خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کی دیوار کو گرا دیا اور اس کے سارے محلوں کو آگ سے جلایا اور اس کی سب قیمتی چیزوں کو تلف کیا، اور وہ جو تلوار سے بچ گئے انہیں اس نے بابل میں جلا وطن کیا، جہاں وہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے غلام ہو کر رہے، جب تک کہ فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خداوند کا کلام جو ارمیا کی زبان سے کہا گیا تھا پورا ہو، جب تک کہ زمین اپنے سبتوں کو پورا نہ کرے، کیونکہ اس کی ورانی کے سارے دنوں میں اس نے سبت منایا، جب تک کہ 70 برس پورے نہ ہوئے۔ مگر شاہ فارس کورش کے پہلے سال میں تھا کہ خدا کا کلام جو اس نے ارمیا کی زبان سے فرمایا تھا پورا ہو۔ خداوند کی روح نے شاہ فارس کورش کے دل کو بھارا، تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اور تحریر کر کے یوں کہا کہ شاہ فارس کورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے ہیں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے ایک گھر یہودا کے یروشلم میں بناؤں۔ پس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں سے جو کوئی ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔